إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز رونق اسٹیج علماء کرام و سامعین کرام و جملہ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اسٹیج پر علماء کرام ہیں جس کو آپ لوگ جان رہے ہیں، مان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، لہٰذا سب کے نام کو فردن فردن لینا ضروری نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے علماء کرام کی چہرے کی زیارت کریں اور ڈھیروں نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹتے رہیں۔ ابھی ہمارے حافظ فیروز صاحب نسیمی لیاقتی ابوالعلائی نے اس محفل کو سجایا، جملہ ان کے پیر بھائیوں نے بھی تعاون کیا اور جملہ ائمہ مساجد اس محفل کے رونق بنے اور آپ لوگ اس محفل کی زینت بنے۔ اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور ہمارے مرحومین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئیے ہم اور آپ آقا کریم رؤوف الرحیم دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل حبیب کردگار نائب پروردگار جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ نظر فرما دیں اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ بیک زبان ہو کر کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح پڑھنا چاہیے آپ نے ویسے نہیں پڑھا۔ جملہ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ کچھ کرسیاں پیچھے اگر خالی ہوں تو آگے آ جاؤ اور آپ لوگ تھوڑے آگے طریقے سے بیٹھ جائیں، اچھا لگے گا۔ جو کرسیاں باہر وہ خالی ہیں وہ آگے اور نہیں ہے تو پھر محفل میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے درود شریف کو اچھے ڈھنگ سے تو ماشاءاللہ پڑھا ہے، لیکن جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھا ہے۔ اس کو ہلکے میں لے لیے آپ نے
اور عموماً جیسے ہم بے رغبتی کے ساتھ پڑھتے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ تم کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ بول دو سبحان اللہ۔ بالکل عام فہم زبان میں بول رہا ہوں، اس کو سجانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب اہل سنت والجماعت کے فرد ہیں ماشاءاللہ۔ جہاں کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، وہ تو ان کا مقدر کہیے، ان کا نصیب کہیے، یا ان کا پیغمبر کہیے، جس میں شک بھی ہے۔ ہمارا تو قرآن بھی لا رہا ہے، ہمارا پیغمبر بھی لا رہا ہے۔ دلیل تو وہ دے جو کہے کہ قرآن پاک میں بھی اغلاط موجود ہے۔ نہیں سمجھے؟ یعنی قرآن پاک میں بھی شک و شبہ کے گنجائش ہے، گرامر کے اعتبار سے، فلاں کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اس بات کا خلاصہ کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر فیصلہ لینا ہے کہ جس نبی کا تم ذکر منا رہے ہو وہ بھی بے عیب ہے، اور جس نبی پر قرآن اترا ہے وہ بھی بے عیب ہے، اور جس نبی کے اوپر ہم بغیر دیکھے ایمان لے آئے ہیں وہ سب سے عرف و اعلیٰ ہے۔ یہ بات اور کوئی بھی عقیدے کے لوگ تمہیں سمجھانا چاہے، تمہیں پھسلانا چاہے، تمہیں بہکانا چاہے، ہرگز نہ بدلنا، کیونکہ بدلنے والے مٹ گئے ہیں، اور جو آقا کریم کے چاہنے والے ہیں وہ بھی کل بھی چمکتا تھا، آج بھی چمکتا ہے، اور قیامت تک وہ چمکتا رہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے درود کی تعلیم دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جس کو محدثین یوں کہتے ہیں کہ تم جب درود پاک پڑھتے ہو تو تمہارے پڑھے ہوئے درود پاک کو فرشتے آتے ہیں اور جمع کرتے، کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں، نور کی تھالی میں سجاتے ہیں، اور اس کو سجانے کے لیے سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سجادہ ہیں۔ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سیدنا حافظ عبد الرحیم محدث دہلوی کے سجادہ ہیں، اور سیدنا حافظ عبد الرحیم دہلوی قدس اللہ سر العزیز سیدنا میر ابو العلا اگروی کے خلیفہ ہیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ محدثین کی جماعتیں ہیں، یہ محدثین کی جماعت ہے۔ ان کا عقیدہ دیکھیے، یہ ان کے عقیدے کو دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ فرماتے ہیں سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہ اللہ عز و جل کی عزت کی قسم، بات سمجھنا ہے، بات سمجھنا ہے، عزت کی قسم میں درود پاک کو ہر عبادت سے افضل جانتا ہوں۔ یہ قدر والوں کی بات کر رہا ہوں، نہ قدروں کی نہیں، یہ قدر والوں کی بات کر رہا ہوں، جو مستند ولی ہیں، جو مستند محدثین ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ قادر والے ہیں۔ ٹھیک کہا کہنے والوں نے کہ درود پڑھ کے مقدر سجا لیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، اور غم حیات کے گیسو سوارتے جائیں، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ سب کچھ لٹا دیا جائے۔
یہ قدر والوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے درود پاک کو کون لیتے ہیں؟ فرشتے لیتے ہیں۔ کون لیتے ہیں بولو؟ ابھی بہت بہترین خطاب، اسرائیل خطاب، جو خطاب سب کو سمجھ میں آ رہا تھا وہ حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے۔ مجھے حافظ فیروز نے سنایا تھا، میں نے پسند کیا تھا ماشاءاللہ، آج سننا بھی ملا۔ خطاب میں دراصل مخلوق سمجھے، اس میں سیرت، پورے سیرت بیان کر رہے تھے، لیکن اس کے لیے 1 گھنٹہ اور چاہیے تھا تو آپ کو سمجھ میں بات آتی ہے، کیونکہ سیرت سب نہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، سب تو اپنے اپنے مزاج کے مطابق بولتے ہیں، اور سیرت تو مصطفیٰ کے مزاج کو بیان کرنا ہوتا ہے، یہ عام نہیں ہوتا، یہ ہر کوئی سیرت بیان نہیں کر سکتے، یہ آج کو بیان مصطفیٰ جان رحمت کے ہر ادا کو بیان کرنا ہوتا ہے، اسی لیے تمام خطبہ اس موضوع کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو آتے ہیں اور وہ اپنے انداز میں ایک سانس میں 50 جملے بولے، کہتے بہترین خطیب ہے، نعرہ لگا دیا، ہو گیا۔ لیکن سیرت بیان کرنا مطلب تو سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمہارے پڑھے ہوئے درود کو معدب فرشتے، بات سمجھنا ہے، ہم تو کیسے بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ ایسے تیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کے درود پاک کو سجاتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے کہ اور پڑھا، اور پڑھے، اور پڑھے، اور پڑھے۔ جب آپ اختتام کرتے ہیں تب وہ فرشتے آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، او محنت کرنے والے، تم ثابت قدم رہتا، تمہارا مزدوری لے کے آنے والا، نعرہ تکبیر، قدم رہنا، نعرہ رسالت، اللہ مولانا صوفی نسیم الدین لیاقتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ہم تمہارے مزدوری کو قبول کروانے جا رہے ہیں۔ یہ اس کو راج الہ آبادی نے بڑے پیارے جملہ میں اس کو سمیٹا تھا کہ کعبے میں ہو مزدوری، انعام مدینے میں۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مزدوری کو لینے جا رہے ہیں، جسے قبول کروا کر میں تمہارے لیے بشارت لا رہا ہوں۔ فرماتے کعبے میں ہو مزدوری اور انعام مدینے میں، اور مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں۔ فرشتے جاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں تمہارے بھیجے ہوئے، اسی لیے تم درود پاک صبح بھی پڑھا کرو، شام بھی پڑھا کرو، یہاں تک کہ ہمارے پیر و مرشد حضور زبدۃ الاصفیاء قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین المعروف منی میاں سرکار راستے سے گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کے مریدین معتقدین فرماتے حضور کوئی ہے نہیں، سلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، جب میں سلام کرتا ہوں تو فرشتے آیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرشتے آتے ہیں اور ہمارے درود پاک کو یہاں لیتے ہیں اور بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اور جب قیامت کے دن منظر یہ ہوگا کہ جب زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، تخت پہ نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا، ماں بیٹی سے بیزار، باپ بیٹے سے بیزار، پڑوسی سے بیزار، امام مقتدی سے بیزار، جب کوئی پہچاننے والا نہ ہوگا تو ہمارے پڑھے ہوئے درود پاک کا یہ شجر بھی گواہی دیں گے، یہ حجر بھی، یہ درخت بھی گواہی دیں گے، اور یہ سبحان اللہ۔ اب بارگاہ رسالت مآب میں یہ میں چند منٹ بول کر کے اب ختم کر رہا ہوں، 1 بجے تک کا، ابھی 5 منٹ اور ہے ماشاءاللہ۔ ہاں ابھی صاحب نے 1 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے، بول دو سبحان اللہ۔ اب فرشتے آقا کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور یاد رکھنا یہ اور کا عقیدہ ہے جو بے ادبی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ
سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. ارے حرم کی زمین ہے. واہ واہ واہ. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر یہاں تک کہ ہمارے رجا اچھے رجا سچے رجا احمد رجا فرماتے ہیں کہ میرے قبر کو تو اتنا کھودنا کہ احمد رجا کھڑا ہو جائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے کہ حضور شریعت کا تو تقاضا ہے کہ اتنا ہی کھودا جائے جتنا حکم آپ نے خود ہی لکھے ہیں. امام اعظم نے بھی لکھا ہے تو بولا وہ شریعت ہے. بولو سبحان اللہ. اور یہ ادب ہے کہ جو احمد رضا نبی کی بارگاہ میں پوری زندگی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے اب وہ احمد رضا کے نعرہ رسالت اللہ مولانا صوفی نسیم الدین لیاقتی صاحب قبلہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ سنی کا کس نے مسیحا نعرہ تکبیر. مسیحائی ہے جو مرنے کے بعد بھی زندگی عطا کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلک اعلی حضرت. یہ ہمارے مقدر کی بات ہے. سبحان اللہ. محدث فرماتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں اور تمہارے پڑھے ہوئے درود کو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی بولو یار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اور آقا مولا فرماتے ہیں جنہوں نے صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تم ہر لمحہ جنہیں مصطفیٰ کو یاد رکھا ہے ان کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو مصطفیٰ قیامت میں یاد. آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ ہے. فرشتوں کی آمد ہے. فرشتے نور کی تھالی میں تمہارے پڑھے ہوئے درود پاک کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں. حضرت صاحب یہ نقطہ دے رہا ہوں بہترین نقطہ ہے بات سمجھنا ہے کہ فلاں ابن فلاں یعنی تم راجستھان میں بیٹھے ہو. اب فرشتے تمہاری نقابت بارگاہ رسالت میں کر رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ بارگاہ رسالت میں یوں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ راجستھان سے فلاں ابن فلاں نے بول دو سبحان اللہ. فلاں ابن فلاں یعنی تمہارا بھی نام لیا جا رہا ہے تمہارے باپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے. بارگاہ ہے رسول پاک کی اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے یا رسول اللہ. یعنی آقا کی بارگاہ میں فرشتے آپ کا بھی نام آپ کے باپ کے بھی نام کو لے رہے ہیں. پتا چلا کہ مصطفیٰ سے وفاداری حلالی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا نسب صحیح ہو وہ مصطفیٰ سے وفاداری کرتے ہیں اور جس کا نسب حرام ہو وہ غداری کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک یہ تمہارا نام تمہارے باپ کا جو نام لیا جا رہا ہے مطلب تمہارا شجرہ نسب سچا ہے. کیا ہے؟ تم حلالی ہو. تمہارے وفاداری کو پیش کر رہا ہے فرشتے اور وہ تو غدار ہے ابن غدار ہے.
جو نبی پاک کو ان پڑھ تصور کرتا ہے۔ بات سمجھنا ہے، یہ وفاداری ہے۔ اور وہ پڑھ لکھ کر کے جو ملا بکتا ہے وہ نبی سے غداری ہے۔ یاد رکھنا کہ جس کے حسب و نسب میں کہیں بھی فرق آ جائے تب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں منہ کھولا کرتے ہیں۔ یہ جو مہراج، یہ فیراج، یہ ٹھہراج ہے، یہ جو لعنتی ہے اور مصطفیٰ کی غداری کیا ہے، ان کے بھی حسب اور نسب میں غداری اس لیے لکھا گیا ہے کہ وہ حلالی نہیں ہو سکتا، وہ حرامی ہے، حرامی جو مصطفیٰ کے شان میں بکتے ہیں، مصطفیٰ کی شان میں بکواس کرنے والوں کے لیے احمد رضا فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنزر خوخار برکبا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نشر کریں، آگاہ سے کہہ دو خیر منائے، نشر کریں۔ یہ ہم لوگوں کی خاموشی ہے، اور یہ اتنا ضرور سمجھنا کہ ہماری بے رغبتی ہے نبی سے، جو آج کوئی بھی پاخنڈی نبی کی شان میں گستاخی کر جاتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم چرس پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، افین پیتے ہیں، زنا خوری کرتے ہیں، ہم بدکاری کرتے ہیں، اور ایک دن نعرہ ناموں سے رسالت کا لگا کر کے ہم سال بھر تک اپنی ہی دین کی، اپنے ہی شریعت کی، اپنے ہی پاک کتاب کی توہین کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن پڑھنے ہی نہیں جانتے، کتنے ہیں جو قرآن پڑھ کر کے بھول گئے ہیں، اور کتنے ہیں جو عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھا مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ جس کو عظیم کتاب قرآن پاک ملا ہے، جو ہدایت کے لیے ہے، ہم نے اسے فقط طاق پر بخشش کے لیے سجا رکھا ہے۔ پہلے ہدایت ملے، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تو تمہاری بخشش ہونی ہی ہونی ہے۔ لیکن ہم ایک بھی آیت نہیں سمجھتے ہیں، ایک بھی آیت کو ہم نے برکت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مرے، حافظ فیروز صاحب مدرسے سے بچہ لائیں اور ہمارے ماں باپ کو کہہ دیں کہ مرحومہ ہے، غفورہ ہے، جنتی ہے، بہشتی ہے، بس ان کی عرضی گئے اور وہ بخشا گئے۔ یہ حسن زن ہے، اچھی بات ہے، یہ اللہ کرے کہ بخشا بھی جائے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن یقیناً برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، مغفرت والی کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہدایت والی بھی تو کتاب ہے۔ اس سے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ اس کے ہدایت بھی تو سمجھو، ان کے پیغامات کو بھی تو سمجھو۔ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کب تھامو گے؟ کب تھامو گے؟ اگر تم آپس میں بٹ گئے، تتر بتر ہو گئے، تو وہ دین دور نہیں کہ تم بھی مٹ جاؤ گے اور تمہارے ماننے والوں کو بھی مٹا دیا جائے گا۔ آج ہم نمازوں کے لیے اذان دیتے ہیں، نمازی ہی نہیں ہیں۔ بہار، یو پی، نیپال، ہم ہر جگہ کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ مسجد میں 7 آدمی ہو تو صبح میں ایک ہی امام ہوتے ہیں جو اذان بھی دیتے ہیں اور وہ خالی نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ خالی پڑھ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جب بات چلی کہ تم مسجدوں میں اذان دے کر ہمارے نیند کو کیوں بگاڑتے ہو، جب کورٹ میں بات چلی تو وکیل نے کہا کہ صاحب ہم تو اذان دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ تو بولے تم کس لیے دیتے ہو؟ تو بولے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو مسلمان وکیل ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، مسلمان وکیل ہے، بولے یہ وکیل صاحب، وہ ہندو وکیل وکالت کر رہا ہے کہ وکیل صاحب یہ تو بتاؤ کہ آج آپ نے صبح کی نماز پڑھی؟ تمہارے محلے سے ایک بھی انسان کو لا سکتے ہو جو آج صبح کی اذان پڑھی؟ بولے تم نماز کو مسلم اپنے اوپر سمجھتے ہو، فرض سمجھتے ہو، لیکن پڑھتے بھی ہو۔ تم نے صبح کی اذان دی، بولے کتنے بجے دی؟ تو بولے 4:30 بجے۔ بولے تم لوگ کوئی گئے ہو نماز پڑھنے؟ بولے امام صاحب یہ ہے
یہ ہے تمہارا قرآن، ہاتھ رکھ کر کے بتا دو کہ امام صاحب کے سوا کوئی مسجد میں تھا؟ امام بھی خاموش، وکیل بھی خاموش، جج کو کہنا پڑا، مشرک جج کو، کہ بتاؤ فیصلہ اذان کے حق میں دوں تو غدار، اور اذان کو بند کرنے کے لیے بھی کہوں تو غدار۔ تم نے یہ دین بنا، وہ ہندو جج کہہ رہا ہے کہ تم نے دین کو تم نے اتنا سخت بنا رکھا ہے کہ تم جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تم نے نمازیں بھی چھوڑ دی، پھر کامیابی ڈھونڈے پھرتے ہو کہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تمہاری کامیابی تو تب ہے کہ جب تم اپنے مقدس نبی کے مقدس طریقے پر چلو، وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن آج ہم تیار نہیں، ابھی ہم میں سے کتنے ہیں ماشاءاللہ ہم ابھی نبی کے نام پہ جان دینے کو تیار ہے، لیکن بات آ جائے کہ نبی کے فرمان پہ جان دو گے تو بولے ہم نیند کی قربانی نہیں دے سکتے۔ کیا نہیں دے سکتے؟ نیند کی قربانی نہیں دے سکتے۔ امام غزالی قدس اللہ سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی، کون؟ حضرت سیدنا امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ تصوف کے تاجدار کہلاتے ہیں۔ کون کہلاتے ہیں؟ تاجدار کہلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز اگر تم نے جان بوجھ کر کے ترک کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 500 برس تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ بولو استغفر اللہ ربی من کلی ذنبیوں باتوبو الیہ، توبہ کرو اور نماز پڑھو۔ آقا مولا فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ کیا پڑھائی جائے؟ کیونکہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز برائی سے بچاتی ہے، نماز جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے، نماز شراب پینے سے منع کرتی ہے، چرس پینے سے منع کرتی ہے، جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے۔ ارے ہاں نماز تمام برائیوں سے بچاتی ہے اور بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے۔ جسے تم نے چھوڑ رکھا ہے تمہیں اسے پکڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھ تم سے کیا جائے گا وہ تو نماز ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کفر اور اسلام کے درمیان بہترین تفریق پیدا کرنے والی ہے۔ ارے ہاں نماز منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی سنت ہے، ٹھنڈک ہے۔ تم اپنے کردار کا غازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے ایسی بازی بن جا، اور توڑنے والے خود ہی بنائیں گے مسجد اپنی۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط یہ ہے پہلے تو نمازی پڑھ جا۔ پہلے اپنے آپ کو تو سمجھو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، بس آپ بور ہو رہے ہیں بس چند منٹ۔ اچھا تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے جب علماء کرام آپس میں بات کرنے لگے تو سمجھ لو کہ آپ یہ ماشاءاللہ بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ تو بول ہی نہیں سکتے، تو بولے اپنے آپس میں پھوس کر لو، یہ خود ہی بور ہو جائیں گے۔ صلی اللہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کے درود پاک کو پیش کیا جاتا ہے، کہاں؟ بارگاہ رسالت میں، آقا کے سامنے آپ کا بھی نام، آپ کے بولو وہ باپ کا بھی نام، لہذا باپ کو بھی خوش رکھا کرو، ماں کو بھی خوش رکھا کرو۔ تم نے ماں باپ کے مقامات کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ارے سب سے بڑے پیر تو تمہارے ماں باپ ہی ہیں، یہ ان کے چہرے کو دیکھا تو مکمل حج کا ثواب ہے۔ ابھی پیر کو نہیں دیکھا کوئی بات نہیں ہے، پیر کے پاؤں نہیں دبائے کوئی بات نہیں ہے، اگر ماں کے پاؤں کو دبا دیا اور دعا دے دی تو تمہارا یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔
بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبیس آقا کریم رؤوف الرحیم کے تعریف سن کر کے اس طرح متوالے ہو رہے ہیں کہ چاہتے کہ اگر مجھے پر ہو تو میں آقا مولا کو اڑ کے دیکھ لوں، ایک طرف ماں کے چہرے کو دیکھے اور ایک طرف آقا مولا کی تڑپ میں تڑپے۔ ماں سے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آقا کریم کی زیارت کر لو۔ ماں نے فرمایا جاؤ جاؤ میری اجازت ہے، جاؤ جلدی آ جانا۔ بولے جی حضور۔ قدم بوسی کی، دست بوسی کی، سر پہ ہاتھ رکھوایا، اور جدا ہونے کا یہ انداز ہے کہ آپ ماں کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، الٹے پاؤں چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو۔ الجنت تحت اقدامکم امہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگرچہ ماں تمہاری کیسی بھی ہو، تبایب بھی ہو، بیکارن بھی ہو، پھٹیچر بھی ہو، نمازی نہ بھی ہو، تب بھی تمہیں ادب کرنی ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے، ماں ہے۔ یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس کے ماں نہیں اس کی تو قسمت ٹوٹی ہے، اور جس کے ماں باپ ہے وہ خدا کی قسم وہ سوتا ہے تو رحمتیں برستی ہے، اور وہ جاگ جاتا ہے تب بھی رحمتیں برستی ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ کے دیدار کیا کرتا ہے۔ حضرت عبیس پیچھے جا رہے، پیچھے جا رہے، پیٹھ نہیں کیا ماں کی طرف۔ کچھ ہی دور گئے، ماں کا چہرہ نہیں دکھنے لگا، دوڑے آئے، قدم کو چوما، ماتھے کو چوما اور رونے لگے۔ کہا بیٹا تو گیا نہیں؟ بولے والدہ آپ کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ عبیس ماں کی خدمت کر، ماں کے خدمت میں تمہیں رسول بھی مل جائیں گے، خدا بھی مل جائے گا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے ایک مرتبہ کوشش کی، 2 مرتبہ کوشش کی، 3 مرتبہ کوشش کی، الغرض 100 دفعہ کوشش کی، واپس آ گئے۔ ماں نے اپنے دامن کو پھیلا دیا، یا رب العالمین میرے عبیس نے ماں کی رضا کے خاطر مصطفیٰ کی زیارت کو ترک کر دیا ہے۔ مولا ان کے نظروں سے حجابات اٹھا دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بند آنکھوں سے ماں کو دیکھا کرتے تھے تو کھلی آنکھوں سے رسول پاک۔ یہ عشق کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ جب بھی عبیس چاہتے تھے تو بے حجاب ہو جایا کرتے۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا۔ آقا کریم تبسم فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے درود پاک کو سن کر تبسم فرماتے۔ کون؟ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتے نعرہ لگاتے ہیں کہ او فرشتو تم گواہ ہو جانا، تو ان کے درود فلاں ابن فلاں کے درود پاک کو سن کر مصطفیٰ نے تبسم فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کے تبسم سے پتہ چلتا ہے کہ درود پڑھنے والے کے باپ کو بخش دیا گیا۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ تو آپ کثرت سے اپنے مقامات کو بلند کرنا چاہتے ہو، دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، روزی روزگار میں خیر و برکت چاہتے ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت پر کثرت سے درود پاک۔ اب پڑھئے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدیوں بعد آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بس آپ کے جو مقامات ہیں، درجات ہیں، یہ خالی بتا کے اب رخصت جاؤں گا کہ جو باپ سچ ہے، حضرت صاحب سید صاحب، جو باپ سچ ہے اسے عیاں صاف کرے۔ جو باپ سچ ہے اسے عیاں صاف کرے،
میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، میرے مقام کی رفعت کا اعتراف کرے، میرے دل و جگر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، میرے دل و جگر میں خدا کا حبیب رہتا ہے، زمانے سے کہہ دو وہ آ کر میرا طواف کرے، زمانے سے کہہ دو وہ آ کر میرا طواف کرے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ نقیب صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ ارے ہاں ہاں، اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے، اللہ جب اپنی شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب نبی کی شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کو یوں سمجھئے کہ جس جس قطرے کا، جس جس ذرے کا، جس جس شے کا، جس جس ذی روح کا، جس جس حیوانات کا، جمادات کا، فضائی کائنات کا، نباتات کا، اللہ رب العالمین ہے، اس شے کا، اس قطرے کا، اس ذرے کا مصطفیٰ رحمت للعالمین، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ زمانہ نے دیکھا، جیسا کہ ہمارے خطیب صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اس سے آقا کریم کے آنے سے پہلے بڑی بدامانیاں تھی، آقا کریم کے آنے سے پہلے بڑی بدحالیاں تھی، آقا کریم کو تشریف لانے کے پہلے بڑی بدتمیزیاں تھی، ماں کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا جاتا تھا، زندہ در لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، بے باؤں کو ستایا جاتا تھا، غریبوں کو رلایا جاتا تھا، یتیموں کو تڑپایا جاتا تھا، بے چاروں کو ستایا جاتا تھا، بے سہاروں کو رلایا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کرم کیا کہ رات کو جانے دیا اور دین کو آنے دیا، اور اعلان فرمایا کہ فرشتہ زمین سے آسمان تک جھنڈے لگا دو، سجا دو، اب دیکھو بیچاروں کا چارہ، بے سہاروں کا سہارا، پوری کائنات کا دلارا رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ آہا اب آقا کریم، اور اب ہمارے سید صاحب آگئے، ماشاءاللہ آپ نہیں آئے تو یہ گستاخی ہوئی ہے کہ میں تقریر کرنے کا ہو گیا، نہیں تو آپ ہوتے تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آ گئے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے مجید بولنے کی، اب جم کے اور تھم کے بیٹھئے گا۔ اب میں اپنی کتابت کو ختم کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اب ایسا ہے کہ سورج کے سامنے دیا کو جلانا ہے، اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ اب چلاتی دھوپ ہے، پاؤں زمین پر رکھے نہیں جا رہے ہیں، بات سمجھنا، بس آخری واقعہ، رکھے نہیں جا رہے ہیں، صحابہ اکرام دبے پاؤں چل رہے ہیں، آقا کریم وہی دھوپ میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو اور چہرہ مصطفیٰ صاف ہے، بولو سبحان اللہ، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ آقا تشریف لے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک دیوانی، ایک جسے ہم اور آپ پگلی کہتے ہیں، وہ تشریف لا رہی ہے۔ صحابہ اکرام
سائیڈ ہو گئے، لیکن میرے آقا کی شان ہے کہ عقل والے بھی پہچانتے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے وہ بھی پہچانتے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدوں میں گرا کرتے ہیں، وہ پگلی آ رہی ہے وہ صحابیہ ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے منہ کو آقا کریم کے کان شریف کے سامنے لگا دیتی ہے اور باتیں شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنے من میں جو آ رہا بولتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، اور آقا مولا تبسم فرما کر سنے جا رہے ہیں۔ سننے کے دو انداز ہوتے ہیں، یا تو مجبوراً سنے جاتے ہیں یا خوش ہو کر سنے جاتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک و مختار ہیں، آپ پر تو اور کیا مجبوری ہو سکتی ہے، آپ خوش ہو کر وہ پاگلوں کی آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، گھنٹوں بولتی رہی، آقا کریم رؤوف الرحیم سماعت فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ چپ ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ صحابہ فرماتے کہ یا رسول اللہ اتنی کڑکتی دھوپ میں ہم لوگ پریشان، آپ پریشان ہیں، یہ تو پاگل ہے، کچھ بھی بولے جاتی ہیں، ان کا سننا ضروری نہیں تھا۔ تب رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین آقا کریم فرماتے ہیں ارے ان کا کوئی تو نہ سنتا، میں بھی نہ سنوں گا تو ان کا کون سنتا؟ کوئی نہیں سنتا، میں بھی اگر نہ سنوں تو پھر ان کا کون سنے گا؟ صحابہ کرام رقص کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اوروں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، وہ تو سب سے خفا بھی ہو جایا کرتے تھے، سب سے کنارے بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب بات آ جاتی ہے آمنہ کی لال کی، جب بات آتی ہے رحمت للعالمین کی، تو اچھوں کے سماعت کے ساتھ ساتھ پاگلوں کے بھی خوشحالی کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں۔ سمجھ گیا کہ جو عام بشر ہوتے ہیں بیزار ہو جایا کرتے ہیں، جو افضل البشر ہوتے ہیں نہ سننے والوں کے بھی سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ افضل البشر کا یہ عالم ہے کہ اپنوں کے بھی غیروں کے بھی بیگانے کے بھی سنا کرتے تھے، اور سننے کے بعد اس کا جواب بھی عنایت فرمایا کرتے تھے۔ گستاخی کرنے کے لیے جو آتے تھے اس کو بھی محبت سے جواب دیتے تھے، جو آپ پر ایمان لانے آتے تھے اس کو بھی محبت سے جواب دیتے تھے۔ غصہ کرنا، ناراض ہو جانا، لوگوں کو جھڑک دینا، لوگوں کو بدتمیز کہہ دینا، لوگوں کو بارگاہ سے بھگا دینا، لوگوں کو ذلیل کر دینا، یہ میرے آقا کریم کے مزاج میں تھا ہی نہیں، بلکہ جو ذلیل ہو کر آتے تھے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں باعزت ہو جایا کرتے تھے۔ جو لوگ ذلیل و خاج سے کر دیا کرتے تھے اور کھوں سے نکال دیا کرتے تھے، در بدر کر دیا کرتے تھے، اسے مصطفیٰ سینے سے لگا کر پناہ دیا کرتے تھے۔ یہ رحمت للعالمین کا پیغام ہے۔ تم نمازیں پڑھو، غصے کو اپنے دماغ سے نکال دو، ماں باپ سے مل کر رہو، اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو توبہ کرو، اسے خدا را منانے کی کوشش کرو۔ یقین جانیے جس سے تم نے رشتہ توڑ دیا ہے، اگر وہ رشتہ ٹوٹے ہوئے مر گئے، قیامت کے دن تمہارے گریبان کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ مولا ہمیں ذلیل کیا تھا، رشتہ توڑ لیا تھا۔ آپ جواب نہیں دے پاؤ گے، کیوں کہ رشتے یقیناً تکبر کے بنا پر ٹوٹتے ہیں، غصے کے بنا پر ٹوٹتے ہیں۔ ناراضگی جب ہوتی ہے جب وہ شیطان کے جد میں آ جایا کرتے ہیں۔ مومن تو اپنوں کو، بیگانوں کو، اچھوں کو، غیروں کو لے کر چلتے ہیں اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھ کر
اللہ اور اس کے رسول کے پیغام میں ایسا سرشار کرتے ہیں کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو لگتا ہے کہ آقا کا دیوانہ چل رہا ہے. ان کے چلنے سے، ان کے اٹھنے سے، ان کے بیٹھنے سے، ان کے گفتار سے، کردار سے، افعال سے آقا کریم رؤوف الرحیم کی سنتیں عیاں ہوتی. اور لوگ کہتے جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. سب مل کر پڑھتے سید محمد قادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العلی تشریف لا رہے ہیں. اور آپ کو جو اچھا لگے، جو ٹھیک لگے، آپ لوگوں کے سامنے انتخاب فرمائیں گے اور آپ لوگ سماعت فرمائیں. چند ہی منٹ حضرت بولیں گے اور بولنے کے بعد انشاءاللہ تعالی عز و جل